بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اللہ رسول کے متعلق؟ آئیے کیونکہ ہم صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے نا، بولیے ہدایت کا ذریعہ ہے نا، ان کا راستہ ان کا طریقہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے پاس غلامی کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، ایک ہے، سیدنا بلال کے کانوں میں رکت پہنچی اور آپ نے امیہ ابن خلف کے پاس رہتے ہوئے اس کی غلامی میں شریک رہتے ہوئے آپ نے اللہ احد کا نعرہ لگایا، اللہ ایک ہے۔ حضور کو تو مانتے ہی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کو ایک مان گئے، تو کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ تو امیہ ابن خلف نے اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں، گرم گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا گیا، بڑی چھڑی جس پہ کانٹیاں لگی ہوتی، چھڑی وہ کانٹی والی چھڑی، جب مارتے تھے حضرت بلال کے جسم پر، جب چھڑی کو نکالتے تھے طاقت سے، کیونکہ کانٹیاں دھس جاتی تھی جسم میں، جب نکالتے تھے تو خون کے فوارے نکلتے تھے، کہتے تھے بلال چھوڑ دے نبی کا کلمہ، چھوڑ دے اللہ احد کہنا۔ حضرت بلال مسکراتے ہیں، رو نہیں رہے ہیں، التجا نہیں کر رہے ہیں معافی کی کہ مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں اب آئندہ نہیں بولوں گا، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں مسکرا رہے ہیں آپ، اے بلال مسکرا رہے ہو؟ کہاں مسکرا رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں اپنے مولا تعالیٰ کی محبت میں پختہ ہوں، پکا ہوں، کچا نہیں ہوں۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں اللہ کو ایک ہی کہوں گا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، سمجھ گئے؟ ذرا سی تکلیف ہوئی تو آدمی ڈاواڈول ہو جاتا ہے، پریشانی دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم سچا مسلمان وہ ہے جس کی گردن پہ تلوار رکھی جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ بول دو خدا ہے تو گردن کٹانا منظور کر لے، لیکن اللہ کو دو نہ کہے، ایک ہی کہے۔ یہ سچا مسلمان، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک صحابی تو ایسے کہ جن کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، چمڑی جلی، پھر چربی جلی، جب جل رہی تھی چربی اور چمڑی تو بو فضا میں پھیل رہی تھی۔ کہتے تھے کفار و مشرکین کہ چھوڑ دو اسلام کا دامن، چھوڑ دو محمد عربی کا نام لینا۔ تم تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کلمہ پڑھ کر بڑی مشکل میں پڑ گئے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہم کو کلمہ پڑھ کر، کاش نہ پڑھتے تو اچھا ہوتا، تم یہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا قسم خدا کی ہمارے پورے جسم کو تم جلا کر بھسم کر دو، راکھ بنا دو، لیکن پھر بھی ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑی سی پریشانی میں آدمی پھسل جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے پیارے، بہت بے مثال دولت ہے۔ یہ دولت ایمان وہ دولت ہے، اس کی کوئی دولت دنیا کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ دولت ایمان جس کے پاس سلامت ہے وہی جنتی ہے، قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا، حشر کے میدان میں بھی کامیاب وہی ہوگا، اور جنت کا حقدار وہی ہوگا جو ایمان والا ہے۔
خدا نہ خواستہ غلط عقیدے اپنا کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ سجدے کرتا رہے، قرآن حدیث کی بات کرتا رہے، لیکن دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے سمجھ لو آپ کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، بولیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں۔ تو ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے، محبت رسول کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود آقا نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے بڑھ کر ہو، اس کی اولاد سے بڑھ کر ہو، تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر میری محبت ہو، تبھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔